وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور اے پیغمبر، تمہاری طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں یہی وحی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں رہو، اور انہوں نے اللہ کی قدر شناسی جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی، اور قیامت کے دن تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، اور وہ ان لوگوں کے شرک سے پاک ہے، بلند و برتر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ بتائیے کہ جب انسان قبرستان جائے یا کسی قبر کے پاس سے گزرے تو اسے کن کن کاموں سے بچنا چاہیے؟ امیجن کیجئے، دیکھیے ترتیب وار چلیں گے تو زیادہ فائدہ۔ مثلا آپ اپنے خاندان والوں کے ساتھ کسی قبرستان کے پاس سے گزر رہے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے نا، ہم سب گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں اور پاس سے گزر رہے ہوتے ہیں اور سب کہہ کے لگا رہے ہوتے ہیں، یا کوئی گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں، یا ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، یا کوئی کچھ کھا پی رہے ہوتے ہیں، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اور اتنے میں قبرستان آ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ فضول گفتگو سے بچنا چاہیے۔ یعنی انسان کے لیے قبر عبرت کی جگہ ہے، قبرستان کے پاس سے گزرنا اس کے لیے انسان کو محسوس کرنا چاہیے کہ وہ کس مقام پر ہے۔ جیسے آپ اگر مسجد میں جاتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھنی چاہیے، اور مسجد کا ادب اور ایک احترام ہوتا ہے۔ اسی طرح قبر کو دیکھتے ہی آخرت کی یاد آنی چاہیے، اور وہاں پر فضول گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد چیخو پکار نہیں کرنی چاہیے، اس پہ بیٹھنا نہیں چاہیے یا اس کے ساتھ لپٹنا نہیں چاہیے، اور جانور ذبح نہیں کرنے چاہیے، ان کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اسے عیدگاہ یا جشن کی جگہ نہیں بنانا چاہیے، باقاعدہ تیاری کے ساتھ اور ایک ٹرپ لے کے نہیں جانا چاہیے، ان سے دعا نہیں مانگنی چاہیے، قبر کو اونچا نہیں کرنا چاہیے، ان کو مخاطب کر کے ان سے باتیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ اپنی ہی دنیا میں ہے۔ قبر پہ کتبہ نہیں لگانا چاہیے۔ جی، زیارت کے لیے کوئی دن یا وقت مقرر نہیں کرنا چاہیے، قبر کو پکا نہیں بنانا چاہیے۔ دیکھیے جس چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اور اس کو پسند نہیں کیا، تو ہمیں اسے دیکھ کر کیا کرنا چاہیے؟ پسند نہیں کرنا چاہیے۔ من احب للہ و ابغض للہ، تو یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے نا کہ جو چیز اللہ کو محبوب نہیں، اللہ کے محبوب کو محبوب نہیں، وہ ہمیں بھی محبوب نہیں، ہمیں بھی اچھی نہیں لگتی۔ وہ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ وہاں پر پرندوں وغیرہ کو کھانا دیتے ہیں، کیا سوچ کے، اس کے پیچھے کیا نیت ہوتی ہے، یہ بھی سوچنا چاہیے۔ کیا اہل قبور کو خوش کرنے کے لیے، یعنی کیوں، مجھے نہیں معلوم کیوں لے کے جاتے ہیں، لیکن ان سے پوچھنا چاہیے، ان سے پوچھے کیوں لے کے جاتے ہیں، کیونکہ مقصد کے ساتھ ہے نا۔ اگر تو اس لیے آپ سڑک پہ پھینکنے کی وجہ وہاں پھینک رہے ہیں کہ وہاں کوئی اوپر چڑھے گا نہیں، چلے گا نہیں، پرندے تو آپ کے صحن میں بھی آ جائیں گے اگر آپ دانا ڈالنا شروع کریں۔ چراغ نہیں اوپر جلانے چاہیے، اس کے اوپر عمارت نہیں بنانی چاہیے، جی اس پہ کوڑا کرکٹ نہیں پھینکنا چاہیے، گندگی اور غلاظت نہیں پھینکنی چاہیے، قبر پر مسجد نہیں بنانی چاہیے، اس کے اوپر کپڑے نہیں چڑھانے چاہیے، کیونکہ کپڑا زندہ لوگوں کے لیے ہے۔ قبر کی طرف ہاتھ پھیلا کے دعا نہیں کرنی چاہیے، قبلہ رخ ہو کے دعا کرنی چاہیے۔ اسی طرح وہاں کی مٹی اٹھا کے ساتھ نہیں لانی چاہیے، کیونکہ بعض لوگ اس کو خاک شفا بنا لیتے ہیں، بعض لوگ تو
اس مٹی کی ٹکڑیاں بنا کے ان کے اوپر سجدہ بھی کرتے ہیں یا نماز میں سامنے رکھتے ہیں. کبھی اتفاق ہوا دیکھنے کا؟ مسجد نبوی وغیرہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ جو باہر سے جاتے ہیں وہ ایسا کر رہے ہوتے ہیں. کرنے کے کام کیا ہیں؟ سب سے پہلے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے اور اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وہاں بیٹھ کر عذاب قبر کا تذکرہ کیا تھا. برا بن عازب کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں نکلے. ہم قبر کے قریب پہنچے تو ابھی لحد تیار نہیں ہوئی تھی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے. ایسا محسوس ہوتا تھا ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی اتنے سکون سے لوگ بیٹھے تھے اور ایک طرح سے خوف بھی تھا، یعنی ہل جل نہیں رہے تھے. اس سے اندازہ لگائیے کہ قبرستان میں جا کے یا قبروں کے پاس جا کے اچھل کود، دھمال ڈالنا، دھوم مچانا، یہ چیزیں تو کہیں سے بھی ان کا پھر جواز نہیں ملتا. یعنی صحابہ کے بیٹھنے کا انداز کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کو کورید رہے تھے. پھر سر اٹھا کر فرمایا اللہ سے عذاب قبر سے بچنے کے لیے پناہ مانگو. اور یہ بات 2-3 مرتبہ فرمائی. کس کو؟ جو اندر مردہ دفن تھا اس کو، یا جو باہر ساتھ تھے؟ باہر والوں کو. اگر کوئی مردے کو کہے کہ تم اپنے لیے عذاب قبر سے پناہ مانگو تو کیا یہ کہنا درست ہوگا؟ وہ کیوں؟ نمبر 1 یہ کہ وہ ہماری بات نہیں سن رہے. نمبر 2 یہ کہ اگر وہ سارا وقت بھی دعائیں مانگے تو اب ان کی دعا کرنے کا وقت گزر چکا ہے. نہ ان کی اب کوئی دعا قبول ہوتی ہے، نہ ان کی عبادت، نہ ان کا ذکر، کچھ بھی نہیں. اب وہ بالکل بے بس ہیں، اپنے لیے بھی اور کسی دوسرے کے لیے بھی. یہ بات یاد رکھیے، نہ وہ اپنے لیے اب کچھ کر سکتے اور نہ ہی وہ دوسروں کے لیے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے نا. الا من ثلاث، مگر 3 چیزیں بعد میں فائدہ دیتی ہیں. ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو دعائیں کرتی ہے. علم ينتفع به، وہ علم وہ جو سکھا دے کسی کو اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، یہ کتاب لکھے یا کوئی ایسی چیز. اور تیسری چیز صدقۃ جاریہ، کہ وہ ایسے کوئی ول کر گیا ہے کہ اپنے مال کے 1/3 کو فی سبیل اللہ دینے کی، یا پھر اپنی زندگی میں کوئی ایسے پروجیکٹ کر گیا ہے کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو وہ اس کو مرنے کے بعد بھی فائدہ دے گا. باقی چیزیں جو ہیں اب وہ خود اپنے لیے کچھ کرے، اس کی کہیں بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ دعا مانگے اپنے لیے یا کوئی اور آپ اس کو واز نصیحت کریں تو وہ اس کو سمجھے. وقت گزر گیا. کیونکہ مہلت کب تک ہے ہمارے لیے؟ توبہ کب تک قبول ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ دوسری دلیل ہے کہ مردہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا جب تک موت کا فرشتہ نظر نہ آ جائے یا سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، جب تک توبہ قبول ہوتی. اب اگر کوئی شخص خود مر گیا ہے اور اس نے توبہ نہیں کی ہوئی تو وہ قبر میں چلا گیا، اب وہ اپنے لیے توبہ کرے تو ہوگی قبول، اور اگر وہ آپ کے لیے کرے تو بھی ہوگی. تو پھر ان سے دعا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں نا. کیوں؟ ان کا عمل ختم، مہلت ختم. اور نمبر 2 سنتے بھی نہیں، بے بس، اور موت تک بس اعمال ہوتے ہیں. جو فرشتہ نظر آ جاتا ہے پھر اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے. یہ وہ سب کچھ غیب میں ہے. ان کی زندگی کس طرح کی ہے، ان کو کھانا کیسا ملتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ سب غیب میں ہے. اور جس چیز کا ہمیں نہیں بتایا گیا یا جتنا بتایا گیا بس ہمیں اتنا ہی پتا ہے. پھر یہ ہے کہ قبروں کے پاس سب سے اہم چیز جس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے وہ اپنی آخرت کی فکر اور اپنی تیاری. برا بن عازب سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے کہ آپ کی نظر کچھ لوگوں پر پڑ گئی. آپ نے پوچھا یہ لوگ کیوں جمع ہیں؟ بتایا گیا کہ قبر کھود رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے آگے بڑھے اور اپنے ساتھیوں سے آگے نکل گئے، یہاں تک کہ قبر کے قریب پہنچ گئے اور اس پر جھک گئے. میں بھی یہ دیکھنے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں تیزی سے آگے نکل گیا. وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، یعنی جب قبر کھودی جا رہی تھی تو آپ رو رہے تھے، یہاں تک کہ آنسوں سے مٹی گیلی ہو گئی. پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا بھائیو اس دن کے لیے تیاری کرو. وہاں تو نہیں جا کے تیاری ہوگی. اب کیا فرمایا؟ اس دن کے لیے تیاری کرو. یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے.
تو ہمارا بھی طرز عمل آپ کی سنت میں یہی ہونا چاہیے کہ قبر کو دیکھ کر ہمارے آنسو آئیں، اور اگر آنسو نہیں آ رہے تو لانے کی کوشش کریں، یا ایٹ لیسٹ ہم اپنا منہ بند کر لیں اور فضول باتیں ادھر ادھر کی نہ کریں، اور غافل انسان کی طرح قبرستان میں کھڑے نہ ہوں، اس کو میلہ نہ بنائیں، عیدگاہ نہ سمجھیں۔ عیدگاہ میں جا کے چہل پہل ہوتی ہے نا، قبرستان میں چہل پہل ہنگامہ آرائی نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت عثمان کا طرز عمل کیا تھا؟ جب وہ قبر کے پاس سے گزرتے تو وہ روتے تھے۔ کتنا روتے تھے؟ ان کی داڑھی تر ہو جاتی تھی، بہت آنسو بہاتے تھے۔ کیوں روتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر یہاں نجات مل گئی تو بعد کے سارے مرحلے آسان ہیں، اور اگر یہاں نہ ملی تو بعد کے سارے مرحلے مشکل، ایک کے بعد ایک مشکل۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میں نے جتنے بھی مناظر دیکھے ہیں قبر کا منظر ان سب سے ہولناک ہے۔ اس لیے بھی کہ انسان دنیا کی رونقیں چھوڑ کر ایک دم سب سے کٹ جاتا ہے، تنہائی میں چلا جاتا ہے، اندھیروں میں چلا جاتا ہے۔ اگر اپنے عمل کی کوئی روشنی نہ ہو تو کوئی باہر کی روشنیاں فائدہ نہیں دیتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات قبرستان میں کوئی نہ کوئی تعلیم بھی دیا کرتے تھے۔ مثلا صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لائے، فرمایا السلام علیکم دار قوم مؤمنین وإنا انشاء اللہ بکم لاحقون، سلامتی ہو تم پر مومنوں کے گھر، ہم بھی انشاءاللہ تم سے ملنے والے ہیں۔ پھر فرمایا میں پسند کرتا ہوں کہ ہم اپنے دینی بھائیوں کو دیکھیں۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا تم تو میرے صحابہ ہو، اور بھائی وہ ہیں جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کے ان لوگوں کو، یعنی ان بھائیوں کو کیسے پہچانیں گے جو ابھی تک نہیں آئے؟ آپ نے فرمایا بھلا تم دیکھو، اگر کسی شخص کی سفید پیشانی والے سفید پاؤں والے گھوڑے سیاہ گھوڑوں میں مل جائیں تو کیا وہ اپنے گھوڑوں کو اس میں سے نہیں پہچان لے گا؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا جب وہ لوگ آئیں گے تو وضو کے اثر کی وجہ سے ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں چمکدار اور روشن ہوں گے، اور میں ان سے پہلے حوض پر موجود ہوں گا۔ سنو، بعض لوگ میرے حوض سے اس طرح دور کر دیے جائیں گے جس طرح بھٹکا ہوا اونٹ دور کر دیا جاتا ہے۔ میں ان کو پکاروں گا ادھر آؤ تو حکم ہوگا کہ انہوں نے آپ کے بعد دین کو بدل دیا تھا، تب میں کہوں گا دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ تو اس بات کی بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم آپ کے بتائے ہوئے طریقے میں نہ اضافہ کریں نہ کمی کریں، اس کو ایز اٹ از لیں، کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے، اور بہترین طریقہ وہ جو آپ نے خود سکھا دیا۔ آپ کچھ بھولے نہیں، آپ نے کچھ کمی نہیں کی، تو ہمارے لیے اتنا ہی کافی، اس پر ہماری تسلی ہو جانی چاہیے۔ تو یہ بات آپ نے کہاں سکھائی تھی؟ قبرستان میں۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ کوئی بھی موقع سکھانے کا ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ سب سے زیادہ جو آپ کی توجہ تھی جس چیز پر، وہ صحابہ کرام کی تعلیم اور تربیت کی۔ وہ تعلیم صرف کلاس روم کے اندر یا صرف مسجد نبوی میں نہیں تھی، وہ ہر موقع پر تھی۔ اس سے ہمارے سیکھنے کی کیا بات ہے؟ کہیں بھی ہم جا رہے ہوں تو علمی مذاکرہ جاری رہنا چاہیے۔ ہاں، جو لوگ ہماری بات سننے سے گھبرائیں تو ان کے سر پہ مسلط نہ ہو، لیکن جن کو شوق ہو، دلچسپی ہو، ان کو بتاتے رہیں۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے، حال ہی میں اس میت کو دفن کیا گیا تھا، یعنی تازہ لاش تھی ابھی۔ آپ نے فرمایا 2 رکعتیں خفیف سی ہوتی ہیں، ہلکی سی، اور تم لوگ انہیں حقیر اور زائد بھی سمجھتے ہو۔ جیسے میں نے دیکھا ہے بہت دفعہ کہ فرض پڑھتے ہی لوگ ایسے بھاگتے ہیں جیسے پتہ نہیں کون سا کام چھوٹا ہوا ہے، سنت نہیں پڑھتے، بعد میں مسجدوں سے بھی بھاگ نکلتے ہیں، کہیں بھی۔ یا تو جیسے آپ نے فرمایا کہ تم انہیں حقیر سمجھتے ہو، فرض تو ادا ہو گیا، اب سنت کا کیا، معمولی سی چیز ہے۔ یا پھر زائد سمجھتے ہو، ایکسٹرا، یعنی فرض سے۔ لیکن وہ 2 رکعتیں اگر یہ صاحب قبر اپنے عمل میں زیادہ کر لیتا تو اس کی نظر میں تمہاری باقی دنیا سے بھی زیادہ محبوب ہوتی، یعنی وہ دنیا جس کے پیچھے تم بھاگتے ہو یا جو تمہارے پاس ہے اس وقت، جو تمہیں بہت مرغوب ہے۔ کیونکہ ایک چیز کو چھوڑ کر دوسری کی طرف انسان کب بھاگتا ہے؟ جب ایک چیز معمولی لگتی ہے اور دوسری زیادہ امپورٹنٹ لگتی ہے، تبھی بھاگتا ہے نا انسان اس طرف۔ تو اس صاحب قبر کو اگر موقع مل جائے تو وہ پوری دنیا ایک طرف چھوڑ کے وہ 2 رکعتیں پڑھے، اور ہمیں ابھی موقع ملا ہوا ہے۔
اور ہمارا دل نہیں لگتا نماز میں، اور ہم جلدی سے بس سر سے اتارنے کی کرتے ہیں، انجوائے نہیں کرتے، اس کو ٹھہر ٹھہر کے نہیں پڑھتے، اس میں دل نہیں لگاتے. آخر کس بات کی جلدی؟ آخر کیا کر لینا ہے ہم نے اس وقت میں جو ہم نماز چھوڑ کر بھاگ رہے ہوتے ہیں؟ کبھی جواز دیتے ہیں وہ سعودی نفل نہیں پڑھتے، کبھی کہتے ہیں وہ فلاں اہل علم جو ہیں وہ نہیں سنتیں پڑھتے. وہ ہمارے سامنے یہ سب لوگ کوئی نمونہ ہے؟ ہمارے نبی کیا کرتے تھے؟ ایک دفعہ آپ کے پاس ایک وفد آ گیا اور آپ کو اس وقت چھوڑنی پڑی سنت، تو آپ نے گھر آ کر عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، اس وقت بھی وہ پچھلی سنتیں اپنی پڑھ لی. آپ کو معلوم ہے کہ مجھے خود یہ جو حدیث ہے اس سے نماز میں مجھے بہت فائدہ ہوا ہے. میں جب دیکھتی ہوں ادھر قبرستان، رات کو بھی جب آنکھ کھلتی ہے، ویسے بھی دن میں کئی بار خیال آتا ہے کہ چند فٹ کے فاصلے پر لوگ زمین کے نیچے ہیں، تو میرے پاس یہ موقع ہے اس وقت کچھ کرنے کا، تو جلدی سے کچھ کر کیوں نہ لوں، یہ وقت نہ ضائع کروں، کچھ کر لوں. وہاں چلے گئی تو پھر نہیں وقت ہوگا، یہ کرنے کا جو اس وقت کر رہی ہوں یہ تو موقع نہیں ملے گا. اس سے پھر ایکسٹرا نیند، زائد آرام، سستی، فضول باتیں ادھر ادھر، اس سب چیزوں سے بے رغبتی ہوتی گئی. تو اصل سنت تو یہ ہے کہ ہم ان جگہوں سے عبرت لیں، نہ کہ ان پہ میلہ بنا کے اور ان پہ پھول چڑھا کے اور ان کو خوبصورت بنا کے اور وہاں میلے لگا کے اور وہاں بکرے ذبح کر کے اور دیگیں پکا کے اس کو ایسی عیدگاہ بنائیں کہ جیسے کوئی شادی کا ماحول ہو. تو وہ عبرت کا پہلو تو نکل ہی گیا نا، اور کسی کو نہیں پتا اندر کیا ہو رہا ہے. جس کو آپ تبرک سمجھ رہے ہیں، کیا کوئی بھی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے جتنے نیک عمل کیے وہ سارے قبول ہو چکے ہیں؟ ہم سب کو کس بات سے ڈرنا چاہیے، چاہے ہم کتنے بھی نیک ہوں؟ اگر بغیر وقفے کے بھی ہم ذکر کرتے چلے جا رہے ہیں تو کیا ہمیں یقین ہے کہ وہ سب کچھ بڑے کوالٹی کا اور ریاکاری سے پاک ہے اور صحیح طریقے سے بھی ہے؟ ہمارے تو ذکر کا عالم کیا ہوتا ہے، ہم کیسے ذکر کرتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نماز کے بعد بھی جو تسبیح کرتے ہیں وہ یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ رہا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لٹرلی اگر لوگوں کے لب بھی ہلتے ہوئے دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، کسی کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کھیل بنا. اور پھر اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھتا ہوں کہ لو فلاں تو اٹھ کے چلا گیا، اسے تسبیح نہیں پڑی اور میں نے بڑا کمال کر لیا. میں نے کیا کیا؟ اپنے عمل کی خامی تو ہم کو نظر ہی نہیں آتی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور کسی دھوکے میں نہ رہیں. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم نیک ہیں. تو جو نیک ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع کیا ہوا ہے لا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاکیزہ مت قرار دو، بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے. ہمارے پاس کیا گارنٹی کہ اللہ نے ہمیں پاک کر دیا کہ نہیں کر دیا، ہمارے گناہ معاف ہوئے کہ نہیں؟ ہے کسی کو پتا؟ کیونکہ مجھے پتا چل گیا معافی ہو گئی ہے میری، تو اب سے میں تو اولیاء اللہ ہو گیا ہوں. ایسا نہ ہو کہ جب موت سامنے آئے تو پھر آنکھ کھلے کہ اوہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ، پھر کوئی وقت ہوگا. تو کسی کی بھی چاہے کوئی کتنا بھی نیک ہو، اس کی قبر پہ جا کے یہ سارے شغل یہ کہاں سے آ گئے؟ صحابہ نے تو یہ طریقے نہیں اختیار کیے تھے نیکی اور تزکیہ کے، انہوں نے تو عبرت حاصل کی تھی. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بھی یہی بتائی، كنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تزہد الدنیا وتذکر الآخرہ. میں تمہیں روکا کرتا تھا لیکن اب تم جایا کرو قبرستان، کیونکہ وہ دنیا سے بے رغبت کرتی ہیں اور آخرت کی یاد دلاتی ہیں. یہ ہول سول پرپز بتایا گیا قبرستان جانے کا، یا تو مردے کو دفنانے کے لیے یا بعد میں اگر جانا تو اس مقصد کے لیے جاؤ. اور باقی جو شغل ہم نے شروع کر رکھے ہیں یہ تو دین کو تفریح بنانے والی بات ہے، جس طرح وہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا کہ اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا. اسی طرح کچھ سوال بھی کسی نے لکھے ہوئے تھے. یہاں لکھا ہوا ہے کچھ لوگ قبر کے پاس صبح یا شام جا کر گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھتے ہیں، والدین یا اولاد کی قبر پر وہاں جا کر قرآن پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں. اس کی کیا دلیل ہے کہ وہاں جا کے بیٹھ کے پڑھو؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد چھوڑ کے بقیع میں جا کے بیٹھ کے قرآن پڑھتے تھے؟ یا صحابہ سے کوئی روایت ہے کہ وہ لوگ اپنے گھر میں پڑھنے کی بجائے بقیع میں چلے جاتے تھے صبح سویرے اور وہاں جا کے پڑھتے تھے قرآن؟ ہاں، وہاں دعا سکھائی ہے آپ نے، وہاں جا کے قرآن پڑھنے کی کوئی بات نہیں ملتی.
جتنی بھی روایات ہیں زیارت قبور کے بارے میں احادیث کی کتابوں میں خود دیکھیے، ان میں دعاؤں کا ذکر تو ملتا ہے لیکن تلاوت کا نہیں ملتا. مثلا حضرت عائشہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلی گئی تھی قبرستان رات کے وقت، تو جب واپس آئیں تو آپ نے ان سے پوچھا تو آپ نے کیا سکھایا؟ دعا سکھائی. نہ تو سورۃ فاتحہ سکھائی اور نہ ہی سورۃ بقرہ بتائی اور نہ ہی کوئی اور قرآن کا حصہ بتایا کہ عائشہ اگر تم کبھی قبرستان جاؤ تو یہ قرآن کا حصہ پڑھنا یا قرآن پڑھا کرنا. ایسا کچھ بھی نہیں سکھایا. اگر ہم یہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نعوذ باللہ بھول گیا تھا اور ہمیں یہ نیکی یاد آ گئی. اس کے برعکس گھر میں قرآن مجید پڑھنے کی تاکید کی گئی. آپ نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے. تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کو کیا بتایا؟ قبرستان کون سی جگہ ہے جہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا. تو ہم نے ہر الٹا کام شروع کر رکھا ہے اور جو کرنے کا کام ہے وہ بھول گئے. پھر اسی طرح خواتین اگر قبرستان جائیں تو انہیں باقاعدہ اپنے پردے کا اہتمام کرنا چاہیے اور معقول ڈریس میں جانا چاہیے. اس میں بھی دو بہت ایکسٹریمز پائی جاتی ہیں. بعض تو کہتے ہیں قبرستان جانا ہی منع ہے، اور وہ بتاتے ہیں کہ اگر عورت قبرستان جائے تو مردے کو ننگی نظر آتی ہے. یہ سنا ہوا ہے؟ کتنے لوگوں کو پتا یہ بات ہے؟ سب نے سنی ہوئی ہے کیونکہ یہ بہت مشہور جھوٹ ہے. دیکھیے آپ اگر کسی واش روم کے باہر کھڑے ہیں اور کوئی نہا رہا اندر تو نظر آ رہا ہوتا ہے آپ کو، اس حال میں کہ وہ ہوتا بھی ننگا. تو یہ کیسے ہو گیا کہ جو کپڑے پہن کے قبرستان جائے مردہ اس کو ننگا دیکھ پائے؟ تو عقل بھی نہیں مانتی، یعنی عقل کو بھی نہیں لگتی یہ بات. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ عورت جب قبرستان جائے تو حجاب میں جائے. اس کی کیا دلیل ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضرت عمر کو دفن کیا گیا، وہ خود کہتی ہیں کہ اس سے پہلے میں سر پہ دوپٹہ نہ ہونے کی حالت میں بھی چلی جاتی تھی، کیونکہ وہ ان کا پہلے اپنا ہی کمرہ تھا تو پھر دوسری جگہ منتقل ہو گئی تھی، لیکن یعنی کہ جا کے دعا کرنے کی تو اجازت ہے نا، کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ یہاں صرف میرے والد اور شوہر ہیں. لیکن جب حضرت عمر کی تدفین ہو گئی تو اللہ کی قسم عمر سے حیا کی وجہ سے جب میں اس کمرے میں گئی تو اپنی چادر اچھی طرح لپیٹ کر گئی. اس لیے نہیں کہ حضرت عمر دیکھ رہے تھے وہاں سے، یہ نہیں وجہ تھی، صرف غیر مرد کی پریزنس کا احساس، چاہے وہ زندہ یا مردہ. یہ بھی حیا کا ایک حصہ ہے. جہاں صرف عورتیں ہوں وہاں ہم اور طرح بہیو کرتے ہیں، لیکن کسی محفل میں اگر ایک بھی مرد ہو، بہت سارے تو چھوڑے، ایک بھی ہو، چاہے وہ آپ کی لیبارٹری ہو، چاہے کوئی لائبریری ہو، کیونکہ یونیورسٹیز میں ایسے ہوتا ہے نا، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، ہر جگہ مرد عورتیں ہر طرح کے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. یا آپ کسی آفس میں گئے ہیں یا بینک میں گئے ہیں یا بازار میں گئے ہیں، جہاں کہیں مرد ہیں تو وہاں مسلمان عورت بہت باوقار اور با حیا ہوگی. اور حیا کا تعلق صرف لباس سے نہیں ہے، حیا کا تعلق دل سے ہے، کہ اس کا رویہ، بہیویئر، گفتگو، اس کی نگاہ، اس کا سٹائل، اس کا انداز، وہ سب کچھ بہت کمپوزڈ ہوگا. اور حضرت عائشہ کا یہ طرز عمل ہمیں یہی سکھا رہا ہے. پھر حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب تدفین ہو گئی سعد بن معاذ کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ہم لوگ. آپ نے دیر تک تسبیح کی، لوگ بھی تسبیح کرتے رہے، پھر تکبیر کہتے رہے، لوگ تکبیر کہنے لگے. کسی نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا اس بندے صالح پہ قبر تنگ ہو رہی تھی، بعد میں اللہ نے کشادگی کر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تسبیح اور تکبیر بیان کرنے لگے، یعنی اللہ کا ذکر کرنے لگے. اب اس میں ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا. دوسری بات یہ ہے کہ جب قبرستان میں ہوں آپ یا بازار میں ہوں یا کسی بھی جگہ پر ہوں تو ہمیں اللہ کا ذکر جاری رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ جواز بھی لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح پڑھی تو ٹھیک ہے. علماء تو یہ کہتے ہیں کہ وہ آپ ہی کے لیے تھی کہ آپ کو پتہ چلا تھا کہ قبر تنگ ہو گئی ہے، ہمیں تو نہیں پتہ چلتا کس کی قبر تنگ ہے کس کی نہیں. اس لیے ہم اس نیت سے تو نہیں پڑھ سکتے کہ ہم ازیوم کر لیں کہ اس کی قبر تنگ ہے اور وہ نہ ہو. ہمیں تو غیب کا علم نہیں ہے نا، نہ ہمیں کسی نے خبر دی وحی کے ذریعے، تو ہم تو ازیوم نہیں کر سکتے. اس لیے اس مقصد کے لیے نہیں پڑھیں گے. ویسے کہیں پر بھی ہوں آپ ذکر کرتے رہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام حکم ہے کہ لا یزال لسانک رطبا، ہر وقت تمہاری زبان ذکر سے تر رہے. تو یہ چند چیزیں تھی قبر سے متعلق.
اب اگر کوئی چیز آپ کے مائنڈ میں آ رہی ہے تو آپ تھوڑی مختصراً پوچھ لیجئے تاکہ میں اگلے لیسن پہ جا سکوں. پودے تو لگا سکتے ہیں, کہیں بھی لگا سکتے ہیں, گرینری اچھی ہے ہر جگہ. آپ نے لگایا تھا نا کسی کی قبر میں عذاب ہو رہا تھا, پھر میں اگین وہی کہوں گی, ہمیں کچھ پتا ہے کہ ہو رہا ہے کہ نہیں, تو ہم اس نیت سے نہیں لگا سکتے. لیکن پلانٹیشن تو صدقہ جاریہ کا کام ہے, کہیں بھی موقع ملے پودا لگائیے, ٹھیک ہے. جتنی اس سے آکسیجن پروڈیوس ہو رہی ہے وہ سب آپ کے لیے صدقہ لکھا جا رہا ہے کہ آپ مسلسل لوگوں کے بھلے کے لیے ایک فائدہ مند کام کیا آپ نے. وہ چاہے قبرستان ہو یا گھر ہو, کوئی بھی جگہ لگا سکتے ہیں پودے. جی بہت اچھا گہرا سوال انہوں نے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تسبیح پڑھ رہے تھے, لوگوں نے پوچھا کہ آج آپ غیر معمولی کام کر رہے ہیں کہ عموماً آپ دفنا کر آ جاتے تھے, تو آپ نے فرمایا ہاں اس نیک بندے کی قبر تنگ ہو گئی ہے. تو ان کا سوال یہ ہے کہ کیا نیک لوگوں کی بھی قبر تنگ ہو سکتی ہے؟ جی ہاں, قبر جو ہے ہر ایک کو بھیجتی ہے, کسی کو کم کسی کو زیادہ, ٹھیک ہے, اور کسی نیک بندے کو اس سے بھی زیادہ بھیج سکتی ہے, یعنی عام جتنا کسی نیک بندے کو بھیجتی. اور دو چیزیں جو عذاب قبر کا باعث بنتی ہیں, ایک تو چغلی کرنا, ادھر کی ادھر لگانا, لڑائیاں فساد ڈلوانا, آپ کو پتا ہے فلاں آپ کے بارے میں کیا کہہ رہا تھا, اور دوسرے پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا, یعنی طہارت کا اہتمام نہ کرنا. کہتے ہیں کہ اگر کوئی پکی قبر توڑ کر دوبارہ کچی کرنا چاہے تو کیا یہ کر سکتے ہیں؟ بتائیے آپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا خالد بن ولید کو جو بھیجا تھا. میں کہتے ہیں کہ قبروں میں عورتوں کے ساتھ زیادتی کے کیس سامنے آئے ہیں, اور گنز کی چوری ہوئی ہے, باؤنڈریز پکی ہو, بیچ میں قبر کچی ہو, تو یہ ٹھیک ہے جی. تابوت بھی بنائے جا سکتے ہیں, اور اندر کر کے جو زمین کے اندر جہاں لحد کھودی جاتی ہے مختلف طریقے کیے جا سکتے ہیں. اصل میں جس چیز کی یہاں ممانعت کی بات ہے وہ اوپر سے باقاعدہ ماربل لگا کے اور اینٹیں لگا کے پکی کرنا. اس کا نقصان, جیسے کل بھی میں نے ذکر کیا تھا, اس کا نقصان یہ ہے کہ پھر دوسرے مردوں کو دفن کرنے کے لیے جگہ کم ہو جاتی ہیں. اب وہ پکی قبر تو کبھی ڈیزالو ہوگی تو ہوگی, لیکن اگر کچی ہوگی تو کچھ عرصے کے بعد آٹومیٹیکلی وہ دوبارہ ری یوز ہو سکتی ہے جگہ. چلیے ہم آگے چلتے ہیں. کسی نے لکھا کہ ہم کسی کو زیارت پہ جانے سے منع کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم سجدہ نہیں کرتے, ان کو وسیلہ بنا کر دعا کرتے ہیں. تو چلیے آج ہم ذرا وسیلے کے بارے میں بھی پڑھ لیتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے جس کا ذریعہ لے کر وہ یہ سب کام کر رہے ہوتے ہیں. کتاب پہلے نکال لیجئے, ذکر سے شروع کر لیتے ہیں. 77 ذکر صرف اللہ کی یاد کا نام ہے, یہی عبادت ہے اور باعث ثواب بھی. کسی اور کی یاد عبادت یا باعث ثواب سمجھ کے کرنا ذکر نہیں کہلاتا. یعنی آپ کسی کے لیے اداس ہو رہے ہیں, اس کو یاد کر رہے ہیں, تو اس کا کوئی ثواب نہیں ہے, اس لیے بہتر اللہ ہی کو یاد کرے. بندہ مومن ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتا ہے اور کبھی بھی اس سے غافل نہیں ہوتا. قرآن مجید میں ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, آل عمران 191. یعنی عقل مند مومن وہ ہیں جو اللہ کو کھڑے بیٹھے اور لیٹے یاد کرتے رہتے ہیں, یعنی ہر عمل اور معاملہ کرتے وقت وہ اللہ کے احکام کو یاد کرتے ہیں. یہی ذکر الہی ہے جس میں اللہ کو یاد کرنا اور اس کے احکام کو یاد کرنا ہوتا ہے. ذکر الہی کے لیے ایک بڑی اہم شرط یہ ہے کہ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ, اس کو ایسے یاد کرو جیسے اس نے رہنمائی کی ہے. یعنی اسلام کی تعلیمات کی روح سے جو ذکر جائز ہے وہ کیا جائے, کوئی ذکر اپنی طرف سے نہ بنا لیا جائے. یاد رکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں. جس قدر خوبصورت اور مناسب ذکر آپ نے کیا شاید کسی نے کیا ہو. اگر آپ کے طریقے, انداز اور خوبصورتی کے مقابلے میں کسی خاص فرد یا جماعت کے ذکر کے انداز, طریقے اور خوبصورتی کو زیادہ بہتر سمجھا جاتا ہے تو یہ خدا نخواستہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور توہین ہے. یعنی آپ کے طریقے سے بڑھ کر کسی اور کے طریقے کو زیادہ پسند کرنا اور اس پر عمل کرنا اور آپ کا طریقہ چھوڑ دینا, یہ کیا ہے؟ سنت کی ناقدری. ایک اعلیٰ چیز پر ایک ادنا چیز کو ترجیح دینا یا ایک غیر مشروع چیز کو. اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر, ایک ادنا چیز کو لے لیتے ہو اور جو اعلیٰ چیز ہے, بہتر چیز ہے, اس کو چھوڑ دیتے ہو. کیا بہتر ہے؟ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ سب سے بہتر ہے, تو اس کو چھوڑ کر اور کام شروع کر دیں. اور اس سے آپ دیکھیے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اس کو فلاں وظیفہ الٹا پڑ گیا, بولتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ انہوں نے خود ساختہ کوئی طریقہ گھڑا اور خود ہی اس کا نمبر مقرر کیا, جگہ مقرر کی, وقت مقرر کیا,
اور سٹائل کوئی خاص مقرر کر لیا اور پھر اس پہ کرنے لگے تو سر گھوم گیا. اب سب کو چھوڑ کے اپنے آپ کو بلیم کرنے کے بجائے کس کو بلیم کرنا شروع کر دیا؟ ذکر کو. ہاں تو قرآن تو شفا ہے، لیکن جو طریقہ ہم نے اختیار کیا وہ درست نہیں تھا. مثلا کوئی بھی اچھی غذا، اچھی خوراک اچھی ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات وہی آپ کی بیماری کا ذریعہ بن جاتی ہے. کب ایسا ہوتا ہے؟ جب آپ اس کو ضرورت سے زائد کھا لیتے ہیں، صحیح طریقے سے نہیں. اسی طرح دوا آپ کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، لیکن کبھی دوا کا ری ایکشن ہوتا ہے، کب اوور ڈوز کر لیتے ہیں یا ایکسپائرڈ ہوتی. تو کس معیار سے اذکار کو پرکھا جائے؟ اگر اذکار حدود سے نکلے ہوئے ہوں تو پھر کیا کیا جائے؟ سنن دارمی میں ایک حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود کے ایک ساتھی نے مسجد میں لوگوں کو ایک حلقے میں بیٹھے کھجور کی کھٹلیوں پر ذکر کرتے ہوئے دیکھا، مگر انہیں کچھ نہ کہہ سکے. اپنے بزرگ ساتھی عبداللہ کے گھر آئے اور انہیں یہ ماجرا سنایا کہ لوگ یہ کر رہے ہیں. سنتے ہی عبداللہ نے انہیں فرمایا، اگر تم انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے تو دین سیکھنے یا جاننے کا کیا فائدہ؟ اسی وقت سیدھے مسجد تشریف لائے اور ان لوگوں کو اسی حالت میں پایا جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا. آپ ان کے قریب آئے، فرمانے لگے، لوگوں، ابھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی مٹی بھی خشک نہیں ہوئی اور ادھر تم نے اس قسم کے کام ایجاد کر لیے. ذکر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، ہمیں بھی انہوں نے سکھایا، مگر یہ کام تم نے کہاں سے اخذ کر لیا؟ اٹھو، چھوڑو اس کام کو اور چلے جاؤ. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے پر ذکر نہیں کیا. چنانچہ وہی ذکر اور اس کا طریقہ پسندیدہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہو. باقی ذکر کی وہ متعدد اقسام، انداز، طریقے جو عوام میں پھیلا دیے گئے ہیں، ان کی تحقیق بہت ضروری ہے. مراقبے، بدھوں کی درآمداری کی، دھمال، خاص وقت میں خاص گنتی کے ساتھ مخصوص ذکر، مراقبہ حالوں یا کمروں میں اندھیرا کر کے لفظ اللہ کا بلند آواز سے اجتماعی ذکر، مفروضہ یعنی خود ساختہ درود و سلام اور خوابوں پر مبنی ذکر وغیرہ، ان سب میں اکثر شرکیہ اور بدعیہ الفاظ ہوتے ہیں، چنانچہ ان سے حتی الامکان پرہیز کرنا چاہیے. بس سنت کو پکڑ لیں تو بہت کافی ہو جائے گی، وہ بھی پوری ہو جائے تو بہت ہو جائے گا. اس کے بعد کوئی وقت ملے تو کچھ اور سوچیں، اور وقت ملے گا نہیں اس کے بعد. اتنا کافی ہوگا اور سیٹسفیکٹری کہ دل بھی نہیں چاہے گا کچھ اور کرنے کو. یہ سب کام وہ کرتے ہیں یا اس وقت کیے جاتے ہیں جب اصل چیز نہیں ہوتی پاس. اس میں یہ ہے کہ انگلیاں جو ہے نا وہ گواہی دیں گی، بولیں گے ہاتھ قیامت کے دن. وسیلہ. اچھا وسیلہ کہتے کس کو؟ پہلے آپ چھوڑیے سب کچھ، کتاب چھوڑیے، بتائیے مجھے زبانی لفظ تو بہت سنا ہوا آپ نے، میننگ کیا ہے وسیلہ کا؟ اردو میں ہم کہتے ہیں ذریعہ. کوئی وسیلہ ہو، ذریعہ ہو، سبب، قربت کا ذریعہ. ٹھیک ہے. لفظی اعتبار سے وسیلہ اسم ہے اور اس کا فعل وصل یصل وغیرہ ہے. اصطلاحاً اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی قربت کے حصول کے لیے کسی جائز اور مشروع ذریعہ کا اختیار کرنا ہے. بیسیکلی معنی ہوتا ہے قربت کا ذریعہ. ٹھیک ہے، یعنی قرب حاصل کرنا. نیز لفظ وسیلہ بادشاہ کے نزدیکی مرتبے اور قدرت و منزل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اسی لیے جنت کے درجات میں سے ایک درجہ کو وسیلہ کہا گیا ہے. وہ درجہ اللہ کے قریب ترین ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ثم صل اللہ لی الوسیلہ فإنها منزلة فی الجنہ لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ وارجو ان اکون انا ہوا فمن سأل لی الوسیلہ حلت له شفاعتی. مسلم. پھر اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، یہ جنت کا ایک درجہ ہے جو اللہ کے بندوں میں سے کسی ایک کو عطا کیا جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ میں ہی وہ ہوں گا. بس جس نے میرے لیے وسیلہ جنت کا درجہ مانگا تو اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی. تو گویا وسیلہ ایک ایسا ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کے حصول کے لیے اختیار کیا جاتا ہے تاکہ کوئی حاجت پوری ہو یا کوئی مصیبت یا بلا دفع کی جا سکے. شرعی وسیلہ 3 امور پر مبنی ہوتا ہے. متوسل الیہ یعنی جس کی طرف وسیلہ پکڑا جائے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. الواصل وہ بندہ مومن جسے اللہ تعالیٰ سے کوئی حاجت ہے یا کسی مصیبت کو دور کرنے کے لیے وسیلہ اختیار کرنے والا. واصل فاعل کے وزن پر، یعنی وسیلہ پکڑنے والا. المتوسل بھی وہ عمل صالح جس کے ذریعے یا جسے اللہ کی قربت کے حصول یا کسی حاجت کی تکمیل کے لیے اختیار کیا جائے. تو ایک ہے جس کی طرف کیا جائے، ایک ہے جو کر رہا، اور یہ کہ جس چیز سے کیا جا رہا ہو.
وسیلہ کے نفع بخش ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں مندرجہ ذیل 3 شرائط پائی جائیں. نمبر 1، وسیلہ اختیار کرنے والا شخص نیک اور مومن ہو، مشرک نہ ہو. نمبر 2، ہر وہ عمل جسے وسیلے کے طور پر اختیار کیا جائے شرعی ہو، یعنی قرآن و سنت سے ثابت ہو. وہ عمل جسے وسیلے کے طور پر اختیار کیا جائے اسے بالکل شرعی انداز میں انجام دیا جائے، اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہ کی جائے، بلکہ جیسا اور جتنا قرآن و سنت سے ثابت ہے اسی طرح ادا کیا جائے. ایک غیر مومن کا عمل قربت الہی کے لیے وسیلہ نہیں ہو سکتا. یعنی وسیلہ ایمان کے ساتھ فائدہ دیتا ہے، یعنی کسی کا ایمان نہیں تو اس کو وسیلہ بھی فائدہ نہیں دے گا. اسی طرح ایک مومن کا غیر شرعی فعل بھی وسیلہ نہیں ہے. یعنی ابھی ایمان ہے لیکن طریقہ غیر شرعی ہے، وہ بھی فائدہ مند نہیں. وسیلے میں اگر وہ تمام شرائط موجود ہوں جو کہ قرآن و سنت سے ثابت ہیں تو ایسے وسیلے کا اختیار کرنا مستحب اور مندوب ہے، یعنی پسندیدہ ہے. قرآن میں لفظ وسیلہ 2 جگہ استعمال ہوئے. سورۃ المائدہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. المائدہ 35. اے اہل ایمان، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرتے رہو تاکہ تم فلاح پا سکو، کامیاب ہو سکو. اس آیت میں ابن عباس نے وسیلہ سے مراد مومن کا نیک عمل لیا ہے. دوسری سورت بنی اسرائیل کی آیت 57 میں ہے، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ. جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں خود وہ اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ نزدیک ہو جائے، یعنی اللہ کے زیادہ قریب خود ہو جائے. وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں. یعنی جن کا وسیلہ یہ پکڑتے ہیں وہ خود ڈر رہے ہیں، خود اپنے لیے وہ قرب تلاش کرنے کے ذریعے تلاش کر رہے ہیں. یہ آیت وسیلہ کے غلط تصور کی اصلاح کرتی ہے کہ نیک ہستیاں تو خود وسیلے کی تلاش میں ہیں، کو چاہیے کہ انہیں وسیلہ بنایا جائے. سمجھ گئے؟ یہ آیت وسیلہ کی 2 اقسام ہیں، مشروع وسائل اور غیر مشروع وسائل. مشروع وسائل، وسیلہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی قربت اور رضامندی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اس لیے اپنی حاجات کی تکمیل کے لیے دنیا و آخرت میں دفع مصائب کے لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان کو مشروع وسائل کا مکمل علم ہو تاکہ غیر شرعی وسائل کے استعمال سے وہ اجتناب کر سکے، یعنی صحیح پتہ ہو تاکہ غلط سے بچ سکے. دیکھا یہ گیا کہ جن وسائل کو مسلمان اختیار کرتے ہیں ان میں اکثریت شرک پر مبنی ہوتے ہیں. مشروع وسائل صرف وہی ہیں جن کی شرعی حیثیت قرآن و سنت کی روشنی میں مسلم ہے، یعنی ثابت شدہ ہے، پروفڈ ہے. ان کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے. نمبر 1، ایمان. اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور پھر اس ایمان کے توسل سے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا ایک بہترین وسیلہ ہے. یعنی ایمان ذریعہ بنتا ہے اللہ کے قریب ہونے کا. ٹھیک ہے نا؟ یعنی وسیلے سے آپ کیا چاہتے ہیں؟ وسیلے کا مطلوب کیا ہے کہ آپ اللہ کے قریب ہوں، کوئی طریقہ ملے، کوئی ذریعہ ملے کہ اللہ کے قریب ہو جائیں. تو اس کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے؟ ایمان. مضبوط ایمان ہوگا تو آپ اور قریب ہو جائیں گے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. آل عمران. اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لے آئے ہیں، لہذا تو ہمیں معاف فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. آل عمران 193. اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک منادی کو سنا. منادی کون ہوتا ہے؟ پکارنے والا، جو ایمان کے لیے آواز دے رہا تھا کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ. لہٰذا ہم ایمان لے آئے، یعنی ہم نے اس کی پکار سن لی، بات مان لی. اے ہمارے رب، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری غلطیوں کو مٹا دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت فرما. حدیث میں کہ ایک شخص نے اپنی دعا میں ایمان کو وسیلہ بناتے ہوئے یوں کہا، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اے اللہ، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ جو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، جس نے نہ کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے. تو اس میں کیا کیا گیا؟ کس کو وسیلہ بنایا گیا؟ ایمان کو. میں گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ ہے، ایک ہی الہ ہے. اور پھر اللہ کی صفات کا ذکر ہے، کیونکہ اسماء حسنہ کے ساتھ دعائیں مانگنی چاہیے.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو سن رہے تھے، چنانچہ آپ نے فرمایا خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ تعالیٰ سے اسم اعظم کے ذریعے دعا کی ہے جس کے ذریعے دعا کرنے والے کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اب یہ دعا جو ہے اسم اعظم وہ وسیلہ بن گیا نا، قرب کا، اللہ کے قریب ہونے کا، قبولیت کا. نہیں سمجھ آئی کیا کہا میں نے؟ اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. تو یہ بہا کے ساتھ جو ان ناموں کے ساتھ، یہ نام ہم نے کیا بنا لیے؟ ایک طرح سے وسیلہ بنا لیے. ٹھیک ہے. اور اس دعا میں کیا چیز وسیلہ بنائی گئی ہے؟ ایمان. وہ کہاں لکھا ہوا ہے ایمان؟ انی اشہد لا الہ الا انت الاحد الصمد. تو دونوں چیزیں ہو گئی، کیونکہ اس میں توحید پائی جاتی ہے نا. بیسیکلی اللہ ہی کو مانا اور پھر اسی پر ہی اعتماد کر کے اسی کو ہی پکارا. ٹھیک ہے. ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ جب اسے کسی حاجت کی تکمیل کے لیے یا دفع بلا یا قرب الہی کے لیے دعا مانگنی ہو تو وہ ایمان کو وسیلہ بناتے ہوئے اللہ رب العزت سے یہ سب کچھ طلب کرے. دوسری چیز ہے نماز. نماز فرض ہو یا نفل، افضل ترین اعمال میں سے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ترین فعل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب افضل ترین عمل کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز اپنے وقت پر پڑھنا افضل ترین عمل ہے. کئی دفعہ ہم کہتے ہیں نا یار ہمیں پتہ چلے اللہ تعالیٰ کس بات سے خوش ہوتا ہے تو پھر میں وہ کام کروں، اور ہم بھولے بھی ہوتے ہیں کہ وہ وقت کی نماز ہے اور اسے اچھی طرح پڑھیں. ہم ادھر ادھر چیزیں تلاش کرتے رہتے ہیں جبکہ اصل ہمارے سامنے ہوتی. چنانچہ ہر مومن مرد اور عورت جو قربت الہی کا خواہش مند ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرے اور پابندی سے ادا کرے، کیونکہ نماز کفر اور ایمان میں حد فاصل بھی ہے اور ایمان کی علامت بھی. چنانچہ جسے کوئی حاجت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ 2 رکعت نفل کی ادائیگی کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی. جیسا کہ حدیث میں ایک اندھے شخص کا واقعہ ہے کہ اس نے 2 رکعت نوافل ادا کیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اس کی بینائی لوٹ آئی. روزہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین وسائل میں سے ایک وسیلہ ہے. نسائی میں روایت ہے ابو امامہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل ادخل بہ الجنہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. آپ نے فرمایا علیک بالصوم فانہ لا مثل لہ، روزہ رکھو اس جیسا اور کوئی عمل نہیں. نیز فرمایا ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ تعالی الا بعد اللہ بذلک اليوم وجهه عن النار 70 خریفا. بخاری و مسلم. کوئی شخص جو اللہ کے لیے ایک دن روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو دوزخ سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور لے جاتا ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، روزہ دار جب تک کہ افطار نہ کر لے، انصاف کرنے والا بادشاہ اور مظلوم شخص. نمبر 4 صدقہ. صدقے کو وسیلہ بنائیں. اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ دینا بھی افضل اور مشروع وسائل میں سے ایک وسیلہ ہے. اس کی گواہی احادیث خود دیتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے بچو خواہ ایک کھجور کی گٹلی ہی کیوں نہ ہو. اسی طرح ایک اور روایت میں فرمایا صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، رازداری میں دیا گیا صدقہ اللہ کے غضب کو بجھاتا ہے، یعنی چھپا کے دیا ہوا صدقہ. تو جب انسان کو کوئی مشکل ہو، کوئی ضرورت ہو کسی دعا کی قبولیت کی، تو انسان پھر چھپا کے صدقہ کرے. حج بیت اللہ. حج بیت اللہ بھی مشروع وسائل میں سے ہے. حج کی پسندیدگی کے لیے یہی حدیث کافی ہے. جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کیا اور اس دوران کوئی بےہودہ بات یا گناہ نہ کیا، وہ حج کر کے اس دن کی طرح گناہوں سے پاک ہو کر لوٹے گا جس طرح اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا. عمرہ. اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت، طواف، صفا و مروہ کے درمیان سعی یا وہاں کی با جماعت نمازیں اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ اور دعا کی قبولیت کا وسیلہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے پے در پے حج اور عمرہ کرو، بے شک یہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے. یعنی بار بار عمرہ جو ہے وہ بھی دعاؤں کی قبولیت اور اللہ کے قرب کے ذریعہ بنتا ہے. نمبر 7 جہاد فی سبیل اللہ. جہاد کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ترین عمل ہے. صحیحین میں روایت ہے کہ جنت میں 100 درجے ایسے ہیں جو صرف اور صرف مجاہدین کے لیے تیار کیے گئے ہیں. 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان. اسی طرح ارشاد نبوی ہے ایک مجاہد کا فی سبیل اللہ صف میں کھڑا ہونا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے.
نیز فرمایا فی سبیل اللہ غازی، بیت اللہ کی طرف جانے والا حاجی اور عمرہ کرنے والا، اگر یہ لوگ دعا کریں تو قبول ہوتی ہے، اگر مغفرت طلب کریں تو بخشش ہوتی ہے۔ سنن نسائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایسی آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روئے اس پر آگ حرام کر دی جاتی ہے، اور ایسی آنکھ جو فی سبیل اللہ بیدار رہے یعنی پہرے وغیرہ پر، اس پر بھی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ نمبر 8، تلاوت قرآن مجید۔ قرآن شریف کی تلاوت بہت بڑا اجر ہے، ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھی جاتی۔ اسی طرح وہ مجالس جہاں قرآن شریف کی تلاوت ہو رہی ہو تو وہاں سکون نازل ہوتا ہے، ان مجالس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور ان پر رب کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ آپ کا ارشاد ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین ہے وہ جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اسی طرح آپ کا ارشاد ہے الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، مسلم، قرآن مجید کا ماہر نیک معزز افراد کے ساتھ ہوگا یا فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ قرآن شریف کی تلاوت کرنے والے سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ آج تم اس کی اسی طرح تلاوت کرتے جاؤ جیسا کہ دنیا میں کرتے تھے۔ اب آپ سب سوچ لیں کیسے کرتے ہیں، اور تمہارا مرتبہ وہاں ہوگا جہاں اس کی تلاوت ختم ہوگی۔ وہاں والا ترمذی۔ ذکر کی مجلسوں میں جو ویسے بھی آ کے بیٹھ جاتا ہے نا بغیر نیت کے بھی، تو اس کے بارے میں بھی کیا فرمایا گیا کہ وہ بھی محروم نہیں رہتا خیر و بھلائی سے۔ ذکر اور تسبیح، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، تسبیح اور تحلیل اللہ کے نزدیک پسندیدہ اعمال میں سے، جیسا کہ صحیحین نے حدیث قدسی بیان کی ہے، انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی فان ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی وان ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیرا منہ۔ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اس کی جماعت سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ تو آپ چاہتے تو یہ نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف متوجہ ہو اور آپ کو یاد کرے، تو کتنا آسان طریقہ بتا دیا گیا اللہ تعالیٰ کی توجہ حاصل کرنے کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا بھی مشروع وسائل میں سے ایک ہے، بشرطے کہ مسنون ہو۔ صحیح بخاری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے۔ استغفار، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا محبوب ترین فعل ہے کہ ایسے لوگوں کی تعریف اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یوں فرمائی ہے، وبالاسحار هم یستغفرون، الذاریات 18، اور سحری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من قال استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ غفر له وان کان قد فر من الزحف، جس نے کہا کہ میں مغفرت طلب کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ حی قیوم ہے، اور اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں، اسے بخش دیا جائے گا خواہ وہ میدان جنگ چھوڑ کر ہی کیوں نہ بھاگا ہو۔ یعنی کبیرہ گناہوں میں سے ہے نا میدان جنگ چھوڑ کے بھاگنا۔ سنن ابو داود میں روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، جس نے استغفار کی پابندی کی اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل و آسان کرے گا اور ہر تنگی کا راستہ نکالے گا، اور اس کو اس طرح رزق عطا فرمائے گا جو اس کے کبھی گمان میں بھی نہ ہوگا۔ آپ کو یہ مسنون استغفار بھی ہے، رب اغفر وتب علی انک انت الغفور الرحیم۔ دعا نمبر 12، یہ سارے وسیلے ہیں، لوگ یہ جب چھوڑ دیتے ہیں نا، یہ ان کو اختیار نہیں کرتے تو پھر صرف کچھ نیک انسانوں کو وسیلہ بنا لیتے ہیں۔ جب کوئی وسیلہ پکڑنے لگے تو اس کے پہلے یہ سارے کام کرو پھر آگے جانا۔ بے شک دعا تمام وسائل میں سے پسندیدہ ترین وسیلہ ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ پروردگار نے خود ارشاد فرمایا، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، سورۃ البقرہ 186۔ اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے، یعنی میں کہاں ہوں تو میں قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے۔ اسی طرح آپ کا ارشاد ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ دعا کی قبولیت اور اس کا موجب ثواب ہونا بہت سی احادیث سے ثابت ہے۔ مثلاً آپ نے فرمایا، روئے زمین پر کوئی بھی مسلمان جو کوئی دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے، بشرطے کہ دعا میں کوئی بری چیز نہ مانگی گئی ہو یا قطع رحمی کی دعا نہ ہو۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ارشاد ہے، کوئی بھی مسلم اللہ تعالیٰ سے کچھ طلب کرتا ہے تو ضرور پاتا ہے، یا پھر اس سے آخرت کے لیے جمع کر دیا جاتا ہے، اور آخرت میں جب دیکھے گا تو کہے گا کاش دنیا میں میری
کوئی دعا بھی نہ سنی گئی ہوتی، تو آج ہی سب کچھ مجھے مل جاتا، کیونکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے پاس باقی رہے گا۔ پھر آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنا، تو ایک مسلم دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرے، ایک مسلم بھائی کا دوسرے کے لیے دعا کرنا بھی مشروع وسائل میں سے ایک وسیلہ ہے، اس سے درجات بلند ہوتے ہیں اور حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سے افراد آتے اور آپ ان کے حق میں دعا فرماتے جس سے ان کی حاجتیں پوری ہوتی۔ سیرہ میں آپ نے اس کی بہت مثالیں دیکھی۔ حضرت عمر جب عمرے کے لیے نکلے تو آپ نے انہیں فرمایا لا تنسانا یا اخی من دعائک، اے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، بھولنا مت۔ اور ایک اور جگہ پر آتا ہے اشرکنا یا اخی فی دعائک، اے میرے بھائی ہمیں بھی اپنی دعا میں شریک رکھنا، اشرکنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب شدید قحط پڑا تو خلیفہ وقت اور لوگوں نے حضرت عباس سے دعا کی درخواست کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ چنانچہ تمام مسلمان دوسرے مسلمانوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں، بلکہ یہ مستحب ہے۔ حدیث میں آتا ہے من دعا لأخیہ بظہر الغیب قال المؤکل بہ آمین ولک عقبہ، جس نے اپنے بھائی کی غیر حاضری میں اس کے لیے دعا کی تو اس پر مامور فرشتہ کہتا ہے اور تیرے لیے بھی ایسا ہی ہو۔ یعنی جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فرشتے ہمارے لیے دعا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایک بہترین ذریعہ ہے یہ بھی اللہ کے قرب حاصل کرنے کا۔ اسماء حسنی، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ دعا مانگنا یہ بھی ایک بہترین وسیلہ ہے۔ کوئی مسلمان جو ان ناموں سے دعا مانگے گا نامراد نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ دعا مانگنے کا طریقہ یہ بھی ہے یا ذا الجلال والاکرام، یعنی اس نام کو وسیلہ بنا کر دعا کی جا سکتی، یعنی آپ چاہتے ہیں اگر کہ دعا قبول ہو تو کیا کریں؟ بار بار کہیں یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ حدیث میں ہے آپ نے ایک آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنا یا ذا الجلال والاکرام، تو فرمایا مانگو تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی۔ ترمذی۔ اور ایک حدیث میں یوں ہے اللہم انی اسأل بأن لک الحمد لا الہ الا انت یا حنان یا منان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس لیے کہ تیرے ہی لیے حمد ہے، یعنی ساری تعریف تیری ہی ہے، نہیں ہے کوئی معبود مگر تو، اے حنان اور اے منان، اور اے آسمانوں اور زمینوں کے نئے سرے سے پیدا کرنے والے، اے جلال اور عزت والے۔ یعنی اللہ کے اسماء حسنی ہیں، ان کے ذریعے اگر پکارا جائے گا تو یہ اسماء بھی وسیلہ بنے گے دعا کی قبولیت کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ابن عباس کے پاس سے گزرے، وہ نماز پڑھ رہے تھے اور یہی دعا کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا تم نے اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی ہے، جو دعا یہ نام لے کر مانگی جائے ضرور پوری ہوتی ہے۔ اسی طرح یا رب کے نام کو وسیلہ بنا کر بھی دعا کی جا سکتی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جو دعا یا رب کہہ کر مانگی جائے تو ضرور پوری ہوتی ہے، کیونکہ جب بندہ اس طرح اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب یوں دیتے ہیں، کیسے دیتے ہیں؟ لبیک عبدی سل تعطا، ہاں میرے بندے میں حاضر، مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا۔ اسی طرح آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو بھی وسیلہ بنا کر اپنی مشکل اور پریشانی کو رب ذوالجلال کے حضور پیش کیا جا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت ذی النون اذا دعاہ وفی بطن الحوت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فانہ لم يدعو بها رجل مسلم فی شیء قط الا استجاب اللہ تعالی۔ ذنون یونس علیہ السلام کی دعا کے الفاظ جنہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی یہ ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کسی بھی مسلمان نے جب بھی اس نام کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے اللہ نے فوراً اسے قبول فرما لیا۔ 15ویں چیز نیکی کرنا۔ کوئی بھی کام جو مومن صدق نیت سے اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے وہ نیکی شمار ہوتی ہے۔ راستے سے اذیت والی چیز ہٹانا، چھوٹوں پہ شفقت کرنا، بڑوں کا ادب کرنا، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مصیبت میں مدد کرنا، ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، جانوروں کو ایذا نہ دینا، غرضے کہ ایک مومن کا ہر کام اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کے لیے ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں غار والے 3 افراد کا واقعہ مشعل راہ ہے، جن میں سے 2 نے نیک کام کیا اور ان کو وسیلہ بنا کر دعا مانگی، جبکہ ایک نے اللہ تعالیٰ کے حیا سے اور خوف سے غلط کام کا ارادہ اور نیت کرنے کے بعد اسے چھوڑ دیا، اس کے وسیلے سے دعا مانگی جس سے غار کا منہ کھل گیا اور وہ باہر آ گئے۔ تو یہ بھی وسیلہ کیا؟ نیک کام کرنا۔ نمبر 16 محرمات کا ترک کرنا، حرام چیزوں کا۔ وہ امور جن سے شریعت اسلامیہ نے روکا ہے محرمات کہلاتے ہیں، ان کا ترک کرنا بھی وسیلہ ہے۔ غار والے واقعے میں ایک شخص نے غلط کام کے ارادے اور نیت کے باوجود اپنے نفس کو جو روک لیا تھا پھر اس کے ذریعے دعا مانگی تو قبول ہوئی۔
یہ ہے وہ شرعی وسائل جن کا اختیار کرنا شارع نے پسندیدہ سمجھا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں دوسرے وسائل جو ہمارے زمانے میں رواج پا چکے ہیں ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ ان شرعی وسائل کو اختیار کرنے کی حکمت غالباً یہ ہے کہ انسان اپنے اندر کے انسان کو حقیقی معنوں میں تبدیل کرے اور عملی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو کچھ کر کے دکھائے، نہ کہ ان ذرائع کو اختیار کرے جن میں انسان کا ذاتی عمل دخل نہ ہو بلکہ دوسروں پر انحصار ہو۔ ایسے وسائل اور ذرائع دراصل دین سے فرار کی مختلف راہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ ایکچولی ہم محنت نہیں کرنا چاہتے نا، یہ سارے کام ہے، کچھ کرنا پڑے گا۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم دنیا کمائیں، اور کچھ لوگ جو دین کا کام کر رہے ہیں یا زیادہ دیندار ہیں وہ اپنے علاوہ ہمارے لیے بھی دعائیں شوائیں کر دیں، اور وہ زندہ ہو تب بھی کر دیں، مر جائیں تو بھی وہ یہی کام کرتے رہیں، ان کا اور کوئی کام نہ ہو۔ ہم دنیا کے پیچھے بھاگیں اور وہ ہمارے لیے بس دعا کر دیں۔ چلیے کچھ سوال ہیں۔ کیا قبرستان میں کھانا پکا کر بانٹا جا سکتا ہے؟ کیوں نہیں؟ اگر ہاں تو جواب دیجیے، اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ کیونکہ میں اس لیے آپ سے ہی جواب پوچھ رہی ہوں کہ آپ نے آگے جواب دینے ہیں لوگوں کو، یا لوگوں کو روکنا ہے یا ان کو انکریج کرنا ہے۔ کیا جا سکتا ہے تو کیوں؟ قبرستان میں کھانا بانٹنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو انکریج کیا جائے کہ وہ وہاں جا کے بیٹھ رہے اس انتظار میں کہ یہاں کھانا آئے گا، اور پھر وہ وہیں پر لیٹ جائیں اور وہیں نمازیں شروع کر، کیونکہ نماز آنی ہے نا، ایک کے بعد ایک، زور کے بعد اثر آنی ہے، پھر وہ کہاں جائیں گے مسجد؟ وہ تو وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اور رات کے کھانے کے پہلے اور بعد دونوں وقت نماز ہے۔ تو وہاں مت بانٹیے تاکہ لوگ وہاں جانا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ صرف یہ رول یاد رکھیں کہ جانے کا مقصد کیا ہے۔ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کیسے گئے تھے اور کیا کیا تھا آپ نے؟ کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان نے نافرمانی کی اپنے والدین کی تو اپنے والدین کی قبر پر جا کر پاؤں کی طرف بیٹھ کر معافی مانگے، ان سے معافی مانگے، وہ معاف کریں گے اس وقت۔ وائے کس سے معافی مانگنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے، اور ان کے لیے اچھے اچھے کام کریں، صدقہ کریں، دعائیں کریں۔ آپ کی دعائیں جب ان کو پہنچتی ہیں نا تو ان کے درجے بلند ہوتے ہیں، جب بلند ہوں گے تو وہ خود ہی خوش ہو جائیں گے۔ وہاں کہیں سنت میں یہ طریقہ بتایا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ڈیوائس کیا ہو کہ جس نے یہ غلطی کر لی وہ جائے قبرستان اور پاؤں کے پاس بیٹھے؟ کیا پیریڈز کے دنوں میں قبرستان جایا جا سکتا ہے؟ بتائیے۔ جی ہاں، کوئی مسجد تو نہیں ہے نا۔ کیا کسی فوت ہوئے شخص کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کر کے دعائیں مغفرت کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے، جب آپ روزانہ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو بعد میں سب کے لیے دعائیں کر دیں۔ قرآن مجید پڑھنے کے بعد دعا، چونکہ وہ ایک نیکی کر کے آپ اس نیکی کو ایک وسیلہ بنا رہے ہوتے ہیں نیک عمل کو، تو دعائیں کر لیں، اپنے لیے بھی کریں، ان کے لیے، سب کے لیے۔ لیکن مخصوص صرف کوئی مر جائے تو پھر اس کے لیے پڑھ کے، اس کی کوئی سنت سے دلیل نہیں ملتی۔ جنازے کے ساتھ جانے والے افراد بھی بلند آواز میں کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، کیا یہ جائز عمل ہے؟ کیوں؟ آپ نے پڑھی ہے سنت اس بارے میں؟ پھر کیسے فتویٰ اتنی جلدی دے دی؟ اس بارے میں کوئی حدیث ڈھونڈ کے لائیے کہ یہ جو عمل ہوتا ہے یہ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر حدیث مل گئی تو ہم سب کہیں گے جائز ہے، اور اگر نہیں ملی تو ہم کہیں گے کہ نہیں۔ ٹھیک ہے، ڈھونڈیں گے۔ کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ کتاب الجنائز میں، بخاری کی دیگر کتابیں جو حدیث کی ہیں، دلیل لائیے اور لکھ کے لائیے حدیث، ٹھیک ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ جب کسی کو کہا جائے دیگے نہ پکائیں تو کہتے ہیں وہاں سے غریب لوگ کھاتے ہیں۔ کیا غریب لوگوں کے لیے قبرستان ہی رہ گیا؟ ان کے گھروں تک پہنچائیں۔ لکھا ہے پیج 86 پر، وہ مجالس جہاں قرآن شریف کی تلاوت تو ان پر سکون نازل ہوتا ہے، تو کیا قرآن خوانی ٹھیک ہے؟ قرآن خوانی کا مطلب ہوتا ہے قرآن مجید پڑھنا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب قرآن مجید آپ پڑھتے ہیں کہاں پڑھتے ہیں؟ گھر میں پڑھتے ہیں یا پھر کلاس میں پڑھتے ہیں؟ جو حدیث وہاں کوٹ کی بھی ہے اس کتاب میں وہ کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سیکھے اور سکھائے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، کہیں جمع ہو کے لوگ پڑھتے ہیں اور ایک دوسرے کو سیکھتے سکھاتے ہیں۔ اس میں تو رحمت سکینت کی باتیں آتی ہیں، لیکن جو ایک خاص طریقہ کر لیا جاتا ہے کہ ایک صفحہ تم پڑھو، ایک میں پڑھتی ہوں، اور آج اتنا پورا کر لینا ہے، یہ جتنی پابندیاں یہ سب خود ساختہ، تو یہ دین کو مشکل بنانے والی بات ہے۔ ایک چیز میں آپ سب سے کہوں گی، طالب علم ہونے کی حیثیت سے، میں خود بھی طالب علم ہوں، اور جب میں کچھ پڑھتی ہوں تو اسی نظر سے اس کو دیکھتی ہوں۔ قرآن مجید میں ایک قوم کی صفت بتائی گئی ہے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ وہ کلام کو اپنی جگہ سے پھیر دیتے ہیں، کہنے کا جو مقصد ہوتا ہے اس کو وہاں سے وہ ہٹا دیتے، یعنی بات کو کچھ سے کچھ بنا دیتے۔
ہم سب کو بحیثیت ایک طالب علم کے اس طرز عمل سے رکنا ہے. دین کی صحیح سمجھ اسی وقت آئے گی جب اس چیز کو ایز اٹ از لے گے جو کہی گئی. مثلاً اگر یہ لکھا گیا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو اس میں کس چیز کی اہمیت پتہ چل رہی ہے؟ یا دوسری حدیث جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، جس کا ریفرنس دے کے آپ نے بات کی ہے، الا ونزلت علیہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ، کہ ان پہ سکینت اترتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس میں جو الفاظ ہیں، نمبر 1 یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، وہاں بھی سیکھنے سکھانے کی بات ہے کہ جس مجلس پہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی. اب اس سے اگر ہم ایک ایسا خود ساختہ طریقہ نکال کے اجر اس بات کا ہو لگا کہیں اور دیں تو یہ کیا ہوگا؟ دین میں اپنی من مانی تبدیلی اپنی مرضی خواہشات کے مطابق کرنے والی بات ہوگی. دیکھیے ایک اپنا نا انالیٹیکل مائنڈ بنائیے. میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ میں ایک چیز پڑھاتی ہوں، اتنی آپ سن لیتے ہیں، پھر دوبارہ اسی پہ سوال کر دیتے ہیں. اچھی بات ہے سوال کرنا اگر سمجھ نہ آئے، لیکن خود بھی تو ذرا نتیجے پہ پہنچیے نا تھوڑا سا. مثلاً قبرستان میں کھانا بانٹنے کی بات جب ہوئی، حالانکہ میں یہ حدیث کل سنا چکی تھی، میں نے دوبارہ آ کے سارے کرنے ڈوز اینڈ ڈونٹس دوبارہ بتائے، صرف اس لیے کہ اگر کہیں کوئی شک ہے تو وہ نکل جائے. دین کتنا آسان ہو جائے، سمپل ہو جائے، نیچرل وے میں ہو جائے کہ اگر ہمیں بتایا جائے یہ کاغذ نہیں اٹھانا، اچھا ٹھیک ہے نہیں اٹھانا، کیوں نہیں اٹھانا؟ ہمارے دین نے منع کیا، بس ٹھیک ہے، مجھے کوئی مشکل نہیں، کیونکہ میں نے تو یہ تہیا کیا کہ جہاں کہا جائے گا جھک جاؤ میں نے جھک جانا، جہاں کہا جائے گا کھڑے رہو میں کھڑے ہو جانا. اگر وہیں کہا جائے نہیں آپ جھک جاؤ تو پھر جھک جانا. یہ تھوڑی کہوں کہ پہلے کیوں کہا تھا کہ ابھی کھڑے رہو. نہیں، دین اصل میں کیا ہے؟ سمع و اطاعت کا نام، سننا اور اطاعت کرنا. ہم اپنے کلچر کو کیوں پروو کرنا چاہتے ہیں، کہیں سے جواز کیوں ڈھونڈتے رہتے ہیں ان کاموں کا جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے. اس نظر سے دین نہیں پڑھنا چاہیے کہ میں اگر ایک غلط طریقے پر ہوں تو اس کے دلائل ڈھونڈ لوں کہیں سے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے. کیا ہمیں اپنی خواہشات کے مطابق دین کو بدلنا ہے یا دین کے مطابق اپنے آپ کو بدلنا ہے؟ یہ سوچ پیدا کریں ہم سب. آباء و اجداد کے طریقے، ان کا سب احترام اپنی جگہ، ان کی محبت اپنی جگہ، لیکن ان سے اوپر محبت کس کی ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب ایک طرف ماں باپ کچھ کہہ رہے اور ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہہ رہے ہوں تو پھر کدھر جانا ہے؟ ہم نے پرائرٹیز کیا ہوں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت فالو کرنے کا مطلب یہ کہ ہم نے اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کی یا ان کا درجہ کم کر دیا؟ نہیں، ان کا درجہ اپنی جگہ، ان کی عزت احترام اپنی جگہ، لیکن جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے گی وہاں ہم سب دروازے بند کر دیں گے، صرف ایک ہی کھلا رکھیں گے کہ جو لینا دینا یہاں سے لیں گے، باقی نہیں، کیونکہ باقیوں کا وہ اختیار نہیں ہے. تو ہمیں دراصل یہ جو عقیدہ پڑھنے کا مقصد ہے نا وہ یہ کہ اپنے معیار اور کرائیٹیریا کو درست کریں. کیا کرنا ہے کیا نہیں وہ پھر ہم خود انالائز کریں. کرنا ہے نہیں، کیوں؟ وائی؟ نہیں کرنا کیوں؟ وائی؟ کیا دلیل ہے؟ ہاتھو برہانکم. ایک عام انسان اور ایک طالب علم میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک. اب مثلاً کسی نے لکھا اگر کوئی کسی بیماری کے علاج کے لیے سورۃ الرحمن پڑھے اور مخصوص آیت کے بعد کالے دھاگے پہ گرہ لگا دے اور اس سے فائدہ بھی ہو جائے تو کیا یہ جادو ہوگا؟ جادو ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن گرہ لگانے سے منع کیا گیا. یہ یاد رہے گا سب کو، گرہ لگانے سے منع کیا گیا، چاہے قرآن پڑھ کے لگائیں چاہے کوئی اور منتر پڑھ کے لگائیں. گرہ لگانا درست نہیں. فائدہ ہے یا نہیں یہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک. کسی بھی مشکل میں کسی انسان مثلا گھر والوں میں سے کسی ایک کے بارے میں یہ توقع رکھنا کہ یہی ان میں سب سے زیادہ میری مدد کر سکتا ہے اور اس پر ڈیپینڈ کرنا کہ وہ اس مشکل سے نکالنے کا سبب بنے گا، تو کیا یہ توقع بھی شرک ہے؟ توکل کے خلاف ہے. توکل کس پہ کرنا چاہیے؟ الٹیمیٹ اللہ پہ کرنا چاہیے. دیکھیے امید اللہ سے لگانی چاہیے، توکل اللہ پہ رکھنا چاہیے. یہ عبادت ہے، توکل عبادت کی قسم ہے. کسی نے پوچھا ہے کہ کیا زنا شرک میں آتا ہے؟ کس میں آتا ہے؟ کبیرہ گناہ میں آتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو سورۃ الفرقان میں کس گناہ کے ساتھ ذکر کیا؟ شرک کے ساتھ ذکر کیا، یعنی بہت بڑے درجے کا گناہ ہے. ٹھیک ہے. ایک اور وجہ بھی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سورۃ النور میں کیا آتا ہے؟ الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلك علی المؤمنین.
شرک کے ساتھ کیوں؟ کیونکہ مشرک اللہ کے حق میں کمی کرتا ہے، اور زانی اپنے شوہر یا زوج جو بھی اسپاؤس ہوتا ہے اس کے حق میں کمی کرتا ہے اور اس حق میں کسی اور کو شریک کرتا ہے. تو ان کے جو ہے نا بیچ میں جو مزاج ہے وہ ایک ہی جیسا ہے. اور جو شخص زنا کر رہا ہوتا ہے اس وقت اس کا ایمان رخصت ہو جاتا ہے. اگر کسی کو زیارتوں پر جانے سے منع کرتی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت کے لیے نہیں جاتے، بس ان کا وسیلہ پکڑتے ہیں. تو کیا جو وسیلہ جن جن چیزوں کو بنایا جا سکتا ہے ان میں کہیں ذکر ہے قرآن و سنت میں کہ آپ قبر اور اہل قبور کو وسیلہ بنا لیں؟ نہیں ہے نا. اگر ہے تو کوئی دلیل لائیے، کہیں بھی نہیں ہے. جو شخص میری قبر کے نزدیک مجھ پر درود بھیجے گا میں اس کو سنوں گا، اور جو دور سے مجھے بھیجے گا مجھ تک پہنچایا جائے گا. یہ حدیث ضعیف ہے. ائمہ جرح و تعدیل نے بھرپور جرح کی ہے. بعض ائمہ نے اس کو متروک قرار دیا، یعنی اس کو نہیں لیا جائے گا. حدیث میں صراحت ہے کہ میری قبر کے قریب ہو. تو کیا اب جو شخص روضہ اقدس پہ کھڑا ہوتا ہے اس کو قریب کہا جا سکتا ہے؟ نہیں. صحیح بات یہ ہے کہ جو شخص آپ کے روضہ پر کھڑا ہے اور درود و سلام بھیج رہا ہے وہ دور ہی ہے، اس لیے کہ اس درود کو بھی فرشتے ہی پہنچاتے ہیں. آپ دور سے ان کی آوازیں نہیں سن رہے. یعنی جتنا بھی درود ہے کہ چاہے قریب ہو یا دور، وہ سب فرشتوں کے ذریعے آپ کو پہنچایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.